آمنہ کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سیلاب نے اس کا گھر لے لیا، اس کی دکانیں، اس کی یادیں، سب بہہ گیا تھا۔ وہ دنوں تک بس چھت پر بیٹھی رہتی، آنکھوں میں پانی، دل میں سوال، کیوں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا؟ وہ روز کہتی، میں تو نماز بھی پڑھتی تھی، کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا۔ پھر ایک دن جب آمنہ سڑک کے کونے پر کسی مدد کے انتظار میں تھی، اس نے ایک آواز سنی۔ ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، بیٹا، اللہ سے ناراض مت ہو، اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ سے دوستی؟ وہ لفظ جیسے دل میں اتر گئے۔ اس رات آمنہ نے پہلی بار اللہ سے گلہ نہیں کیا بلکہ بات کی۔ آج اس نے اللہ سے ایسے بات کی جیسے وہ کسی دوست سے بات کرتی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، لیکن شاید اس میں میری کوئی بھلائی چھپی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی۔ اے میرے مالک، اے میرے دوست، اے ساری مخلوق کے اللہ، مجھے صبر دے، مجھے حوصلہ دے اور میری راہیں کھول دے۔ بس اس دن سب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک ریلیف کیمپ میں آمنہ نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ میں آمنہ نے اپنا نیا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سا صبر اس کے اندر آ گیا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر سیلاب نے اس کے ساتھ برا کیا ہے تو اور بھی لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے۔ اس مشکل وقت میں وہ اکیلی نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں اتنی مایوس ہے جبکہ وہ بچیاں مسکرا رہی ہیں؟ بعد میں وہ کہنے لگی، میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، اب ہر دکھ بھی ہلکا لگتا ہے۔ سنو، اللہ سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں درد ختم ہو جائیں گے، بلکہ جب یہ درد آئیں گے تب آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو حوصلہ دے رہی ہے، صبر دے رہی ہے۔ کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دوست کے ساتھ ہر چیز آسان لگتی ہے، اور سوچو اگر وہ دوست اللہ ہو تو آج سے کوشش کرو کہ شکوے کم کرو گے، بات زیادہ کرو گے، ناراضگی کم رکھو گے، مسکراہٹیں زیادہ رکھو گے، اور سب سے ضروری کہ اللہ سے دوستی کر لو گے، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو غلط راستے پہ نہیں ڈالتا۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جو غلط راستے کو چن لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں خوشی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس وقتی خوشی کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں وہ آگے جا کے ہمیں کتنا نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ تمہاری زندگی بہت آسان ہوگی، بلکہ ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے۔ تو اگر فی الحال تمہیں زندگی مشکل لگ رہی ہے، ناممکن لگ رہی ہے، تو یہ جان لو کہ تم اس میں اکیلے نہیں ہو۔ تم سے پہلے، تمہارے بعد اور تمہارے ساتھ آنے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، بس ہر کسی کی کہانی مختلف ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو یا جو کسی نہ کسی تکلیف میں اپنے آپ سے لڑ نہ رہا ہو۔ تو تم اگر تکلیف میں اکیلے نہیں ہو تو پھر تم مایوس کیوں ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مصیبت بہت بڑی ہے اور کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں، پر یاد رکھو تمہارے اللہ کو تمہاری پرواہ ہے۔ اس سے بات کرنا تو شروع کرو، اس سے دوستی تو کر کے دیکھو، وہ وہاں سے راہ نکالتا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم نے اللہ سے دوستی کر لی تو یہ ایک ایسا چسکا، ایک ایسا مزے کا کام ہے کہ تم اس کے بغیر رہ نہیں سکو گے۔ پھر جب تک تم اللہ سے اپنی دل کی ہر بات کہنا لوگے تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، اور جیسے ہی اللہ سے اپنی باتیں کرنا شروع کرو گے تو ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی خوشی تمہارے اندر آئے گی جس کو تم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ خوشی محسوس کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا شکر الحمدللہ۔ اللہ سے دوستی کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ خاص تب بن جاتی ہے جب تم اس کو کرتے ہو۔